معزز سامعین گرامی قدر، پہلا سوال ہے، کیا فرض نماز میں یا نمازوں میں اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے گا، جس بندے کو عربی زبان یا سورۃ فاتحہ یا قرآن کا کوئی حصہ بھی یاد نہ ہو، وہ بھی اپنی زبان میں نماز نہیں ادا کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں رسول اللہ کے زندگی کے اندر کہ اے اللہ کے رسول، مجھے قرآن پاک کا کوئی ٹکڑا یاد نہیں ہوتا، تو آپ تو کہتے ہیں جب نماز میں کھڑے ہو تو قرآن پاک کا کوئی حصہ جو آپ کو آتا ہے وہ کم از کم تلاوت کر دیا کرے، تو میں کیا کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کریں۔ گویا غیر عربی زبان میں نماز کا کوئی کنسپٹ، کوئی تصور موجود نہیں۔ ہمارے معاشرے میں غامدی فکر کے لوگوں نے جو یہ کہا کہ سجدے میں اردو میں دعا کر لو، سجدوں میں فارسی میں دعا کر لو، نماز اردو میں پڑھ لو، نماز فارسی میں پڑھ لو، یہ سارے کا سارا عقیدہ باطل ہے، درست نہیں ہے۔ امت کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ فرض نماز کے اندر عربی زبان کے علاوہ آپ اردو کا، فارسی کا کوئی لفظ نہیں بول سکتے۔ پھر لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فارسی زبان میں نماز کی اجازت دی ان لوگوں کو جن کو عربی نہیں آتی یا کوئی چیز یاد نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات اجماع کے اس لیے خلاف نہیں کہ انہوں نے ایک شرط عائد کی کہ جن کو عربی نہیں آتی، تو گویا اردو و فارسی میں ان کا بھی یہ ذہن ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن جن کو نہیں آتی مجبوراً ان کا یہ جو ذہن ہے، اس کے بارے میں بھی یاد رکھیے۔ دو روایات موجود ہیں، ایک یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس موقف سے رجوع کر لیا، اور دوسرا اگر ان کا یہ موقف ہو بھی تو یہ موقف قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور قرآن و سنت ہی ہمارے لیے سپریم لا ہیں۔ تو قرآن و سنت کے اندر غیر عربی زبان میں نماز، ہاں دعا عربی زبان میں پڑھی جا سکتی ہے، پڑھی جا سکتی ہے عربی زبان میں، اتحیات کے اندر یا سجدوں کے اندر جو آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت سے مانگنا چاہتے ہیں، آپ مانگ سکتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ اور جس کو کچھ نہیں یاد تو وہ اس کے اوپر فرض ہے، ہر بندہ مومن کے اوپر، مسلم کے اوپر فرض ہے کہ وہ سورۃ فاتحہ یاد کرے۔ جو نئے نئے مسلم بھی ہوتے ہیں انہوں نے کیسے نماز پڑھنی ہے، وہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ اس طرح کے الفاظ کے ساتھ اول اول نماز ادا کریں گے، لیکن ان کے اوپر بھی یہ بات فرض کر دی گئی ہے کہ وہ سورۃ فاتحہ کو یاد کریں، کیونکہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ کیا اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے، اللہ رب العزت کی قسم، اور اللہ ہی گواہ ہے۔ مثلا انسان یہاں بیٹھا ہے اور کہ میری ماں کی قسم، نہ ماں موجود ہے نہ ماں گواہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اللہ رب العزت کے علاوہ قسم کھانے کا رواج ہے۔ تجھے تیری ماں کی قسم، تجھے تیرے باپ کی قسم، اس طرح کے الفاظ بھی چلتے ہیں، تجھے تیرے بھائی کی قسم، بیوی، خامن۔ یہ قسمیں کھانا جائز نہیں ہے، اللہ کی قسم کھانا جائز ہے۔ اور ضمنی جو اس کے اندر بات لکھی ہے کہ کیا قرآن پاک کی قسم، یہ بات یاد رکھیے گا، قرآن پاک اللہ رب العزت کی مخلوق نہیں ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تو کلام اللہ جب صفت ہو تو کلام اللہ کی قسم کھانا جائز ہے، اس کو آپ ممنوع، شرک، حرام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوقات میں سے نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ کی حدیث ہے اور دیگر نصوص موجود ہیں کہ جب بھی قسم کھانے کی نوبت آئے تو اللہ کی کھایا کرو، اللہ ہی کی کھا لے بندہ۔ اسی طرح اللہ کے رزاق ہونے کی قسم کھانا، یا رحمان ہونے کی، رحمان کی قسم، رزاق کی قسم، کلام اللہ کی قسم، یہ قسمیں کھانا جائز ہیں، لیکن لفظ اللہ کے ساتھ قسم کھانا ہی معقول اور مناسب بات ہے۔ مخلوقات میں سے کسی کی قسم کھانا جائز نہیں۔ کیا نماز تراویح پڑھے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے؟ اکثر علماء کہتے ہیں آپ تراویح پڑھیں نہ پڑھیں روزہ ہو جائے گا۔ یہ بات درست ہے کہ روزے کا تعلق تراویح کے ساتھ نہیں ہے، تراویح کا تعلق قیام اللیل کے ساتھ ہے، اور تہجد کی جو فضائل ہیں، مناقب ہیں، جو 11 رکعت پڑھنے کے فضائل مناقب ہیں، قیام اللیل کی جو فضیلتیں ہیں، یہ ان کے ساتھ متعلق ہے۔ ایک انسان روزہ رکھتا ہے اور وہ تراویح نہ بھی پڑھے، وہ گھر میں تہجد پڑھ لے اور وہ گھر میں بھی نہ پڑھے تو بھی فرض روزے کا ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ جو اتنی اس کی اہمیت ہے، اتنی زیادہ اس کی جو افادیت ہے، کل بھی اس بات کو رکھا تھا، تو وہ کیسے
ملے گی وہ اگر آپ پڑھیں گے تو ملے گی۔ حضرت ابو بکر کے دور میں بی بی فاطمہ کو باغ فدق کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ سوال اہل تشیع کی طرف سے بہت عام ہے اور بعض اہل سنت لوگوں کا ذہن بھی ہوتا ہے۔ اس کا طویل تر جواب تو یوٹیوب کے اوپر مختلف لیکچرز میں موجود ہے، لیکن آپ کو یہ بات سمجھانی ہے کہ حضرت فاطمہ جب حضرت ابو بکر کے پاس آئیں اور کہنے لگی ہمارے وہ اموال جن میں سے رسول اللہ کی زندگی میں ہمارا گزر بسر ہوتا ہے وہ ہمیں دے دیجیے، تو حضرت ابو بکر نے ان کے ساتھ بڑے اکرام اور احترام کے ساتھ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی جو ہوتے ہیں، آپ نے رسول اللہ کا وہ فرمان نہیں سنا کہ نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، نبی کوئی درہم اور دینار وراثت میں چھوڑ کے نہیں جاتے۔ اب وہ بیٹی کس عظیم شخصیت کی ہیں؟ رسول اللہ کی، کیا اپنے باپ کے فرمان کی مخالفت کریں گی؟ البتہ یہ ساتھ کہا کہ جو مال فدق وغیرہ کی جو جائیدادوں میں سے آپ لوگوں کا گزر بسر رسول اللہ کی زندگی میں ہوتا تھا وہ ویسے ہی ہوا کرے گا۔ گویا اس کا کنٹرول اور نگرانی اگر حکومت کے پاس بھی ہے تو وہ مال آپ لوگوں کے اوپر ہی خرچ ہوگا، لیکن اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ وراثت ہے اور وہ جائیداد ہے وہ ہمارے نام ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بات کے اوپر بی بی فاطمہ کا اور حضرت ابو بکر کا اتفاق ہو گیا ہے، باقی ساری کہانی ہے، اور حضرت فاطمہ اس بات کے اوپر راضی ہو گئی، اور مال وہ آل رسول کے اوپر خرچ ہوتا رہا، صرف ابو بکر کے دور میں نہیں، حضرت عمر کے دور میں چچا عباس کا اور علی کا جو جھگڑا ہوا، حضرت ابو عمر نے تو ریاست سے بھی اس مال کو سائڈ پہ کر کے کہا عباس آپ اس کا سارا سسٹم اور نظام چلائیں۔ پھر حضرت عثمان کے دور میں، پھر حضرت علی کے دور میں جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ یہیں پہ رفع ہو جاتا ہے کہ بی بی فاطمہ کی اولاد کا حق تھا، بی بی فاطمہ کو نہیں ملا، حضرت علی خلیفہ بن گئے، حضرت علی خلیفہ بن گئے۔ اہل تشیع کی کسی ایک کتاب سے بتا دیجئے حضرت علی نے وہ وراثت جو ابو بکر نے نہیں تھی دی وہ فاطمہ اور ان کی اولاد کو لٹا دی، ایک بتا دیجئے، نہیں۔ گویا حضرت علی کا بھی وہ موقف تھا، حضرت فاطمہ کا بھی یہی موقف تھا کہ یہ آل رسول پہ خرچ ہوگا لیکن ان کے نام ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ ایک یہ جو سوال ہے کہ کیا رفع الدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، تو ایک بار یاد رکھیے گا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ ایک اس ضمن میں یہ جو سوال آیا تو آپ ایک فلسفہ صرف یاد کر لیں۔ اگر تو کوئی شخص اس وجہ سے رفع الدین کرتا ہے کہ رسول اللہ نے کیا ہے، اس کا عمل درست ہے، اس کا عقیدہ بھی درست ہے۔ اگر تو کوئی شخص اس وجہ سے رفع الدین کرتا ہے کہ رسول اللہ نے نہیں تھا کیا، امام شافعی کی تقلید کرتے ہوئے میں کرتا ہوں، امام مالک کی تقلید، امام احمد ابن حنبل کی تقلید کرتے ہوئے میں کرتا ہوں، رسول اللہ نے کوئی نہیں تھا کیا، عمل درست ہونے کے باوجود اس کا یہ نقطہ نظر اور عقیدہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص رفع الدین نہیں کرتا اور اس کا یہ ذہن ہے کہ رسول اللہ نے نہیں تھا کیا میں اس لیے نہیں کرتا، تو اس کا عقیدہ درست ہے، اگرچہ عمل میں اس کی تحقیق میں کمی رہ گئی۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی رفع الدین کے بغیر نماز پڑھی ہو تو وہ نماز پڑھنا سنت ہے، وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس کے اوپر ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہماری تحقیق یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ نے پوری زندگی میں ایک نماز بھی رفع الدین کے بغیر نہیں پڑھی، تو پھر ہم کیسے رفع الدین کو ترک کر دیں؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو دیکھنے میں رفع الدین شامل ہے کہ نہیں؟ ایک بات اور یاد رکھ لیجئے گا، لوگ یہ پوچھتے ہیں نہیں آپ یہ فتویٰ لگائیں کہ رفع الدین کے بغیر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو اس کا فتویٰ یہ ہے کہ نماز ہونے نہ ہونے کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے۔ نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بتائے گا، لیکن یہ نماز رسول اللہ جیسی نہیں ہے۔ بات ہے، رسول اللہ نے ایسے نہیں پڑھی، رسول اللہ نے پڑھی ہے تو رفع الدین کے ساتھ زندگی میں ہر نماز پڑھی ہے، ایک نماز بھی اگر بغیر رفع الدین پڑھی ہو تو درست ہے۔ لیکن دکھ ہوتا کئی مرتبہ، ہاں یہ معاشرے میں ایک عجیب قسم کا تعصب ہے، ایک شخص رفع الدین کرے نا
اور کہے گا میں امام شافعی کی وجہ سے کر رہا ہوں، چاروں حق ہیں. میں امام احمد ابن حنبل کی وجہ سے کر رہا ہوں، چاروں حق ہیں. میں امام مالک کی وجہ سے کر رہا ہوں، چاروں حق ہیں. میں رسول اللہ کی وجہ سے کر رہا ہوں، غیر مقلد ہے، یہ غلط ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول اللہ کی وجہ سے کرنے والے کے اوپر تنقید ہے اور اماموں کی وجہ سے کرنے والوں کو کھلی چھوٹ ہے. اس فلسفے کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر ہمارے معاشرے میں شدید اصلاح کی ضرورت ہے. حتیٰ کہ ایک حدیث ہے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، رسول اللہ سلام کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی. خلاد بن رافع ہیں غالباً، اور خلاد بن رافع بار بار آ کے سلام کرتے ہیں، بار بار رسول اللہ کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی. انہوں نے تیسری چوتھی مرتبہ آ کے کہا اللہ کے رسول مجھے اس سے اچھی آتی نہیں ہے، مجھے بتا دیجئے پڑھنی کیسے ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تو نماز پڑھا کرے تو اطمینان کیا کر، جب رکوع میں جائے کمر سیدھی ہو جائے، اور کمر ابھی سیدھی نہیں ہوتی، کھڑا ہو جاتا ہے. جب کھڑا ہو اطمینان کر، ابھی تو کھڑا سیدھا نہیں ہوتا، سجدے میں چلا جاتا ہے، سجدے میں تیری کمر سیدھی نہیں ہوتی، اٹھا لیتا سر، ابھی تو صحیح بیٹھتا نہیں، پھر سجدے میں سر رکھ دیتا ہے. تو اس طرح کی نماز، یہ سلو کما رأیتمونی اصلی کے اندر نماز کی یہ کیفیات شامل ہیں کہ نہیں؟ تو رسول اللہ نے تو صحابی کو کہہ دیا کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہے اگر آپ کی نماز میں اعتدال کی سنت، اطمینان کی سنت نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہے. اور حضرت حذیفہ کی زندگی کے اندر بھی ایک تابعی نے ایسی نماز پڑھی تھی، حضرت حذیفہ نے اس کو بار بار کہا آپ کی نماز نہیں ہے پڑھ. اس نے کہا مجھے بتائیے کیسے ہو؟ انہوں نے کہا یہ بات تجھے بتاتا ہوں کہ کیسے ہونی ہے. منذ کم تصلی ہکذا، کتنے عرصے سے تو ایسی نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا 40 سال سے. تو حضرت حذیفہ نے کہا تھا اذا ما صلیت الان، پھر تو نے ابھی تک ایک نماز بھی نہیں پڑھی. اور مجھے خطرہ یہ ہے، مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، ایک صحابی رسول کا فتویٰ ہے، مجھے خطرہ یہ ہے اگر تو اس حالت میں فوت ہو گیا تو امت محمدیہ میں سے نہیں اٹھایا جائے گا، کیونکہ تو نے نماز ہی نہیں پڑھی. گویا تیری نماز غیر مسنون ہے. تو نماز کو سنت طریقے کے مطابق ادا کرنا چاہیے، اور جو سنت آپ کو معلوم ہو جائے، معلوم ہوگی. رفع دین کی سنت معلوم ہو چکی ہے، تعلیم پھیل چکی ہے، ابلاغ ہو چکا ہے، انٹرنیٹ بڑا پڑا ہے. خود ان کے علماء اس بات کا اقرار کرتے ہیں رسول اللہ نے رفع دین کیا. حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صحابہ، پیر عبد القادر جیلانی وغیرہ وغیرہ. پھر اب کیا مسئلہ؟ اگر اپنے عقیدے کو اور نظریے کو درست رکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز پڑھیے، تو یا کم از کم جو ان کے مطابق پڑھتے ہیں ان کو تان و تشنیع کا نشانہ بنانا کہ کسی نہ کسی امام کے مطابق پڑھنی چاہیے. رسول اللہ کے مطابق اگر پڑھی ہے تو غیر مقلدوں کی نماز ہے، تقلید کے مطابق پڑھی ہے تو درست ہے. یہ بات کبھی نہیں کہنی چاہیے. میری نمازوں میں بہت زیادہ وسوسے، شکوک، شبہات، سکون کی عبادت کا کوئی طریقہ بتاؤ. ایک تو ہے وہم آنا، اشکالات آنا، خیالات آنا، اور اس کی وجہ سے اللہ کی عبادت کی طرف مشغول نہ ہونا. اس کے بارے میں تو حضرت عبداللہ ابن عباس خود بھی آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہنے لگے ایسے سے وسوسے آتے ہیں. وسوسے رسول اللہ نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں وہ وسوسے میں اپنی زبان پہ بھی نہیں لا سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. آپ یہ آیت مبارکہ کثرت سے تلاوت کیا کیجئے، آپ کے شکوک و شبہات اور وہم دور ہو جائیں گے. اور دوسری بات، صحابہ میں سے بعض لوگ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا میں یہ وہم پڑھتا، یہ وہم پڑھتا. مراد ان کی یہ تھی کہ زمین کو اگر اللہ نے بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا وغیرہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہی کہا تھا کہ یہ بندہ مومن کا ایمان ہوتا ہے. انسان کے ذہن میں وسوسے آ جانا، اشکالات آ جانا ایسی اچنبے کی بات نہیں، لیکن برے خیالات جب آئیں تو یہاں اس سٹیج سے آگے آپ نے نہیں بڑھنا. لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے الٹے ہاتھ کے اوپر تھوکنا، تھتکارنا، ان خیالات کو جھٹکنا ہے. خیالات کا آنا انسان کے
غیر مسلم اور بے ایمان ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ ان خیالات کو جگہ دینا، جب رسول اللہ نے حکم دے دیا کہ اس سے اوپر والا خیال جھٹک دینا، اس کو ذہن میں جگہ نہیں دینی، تو یہاں پہ وہ سٹیج کے اوپر آپ نے جگہ نہیں دینی۔ اس آیت مبارکہ کی بھی تلاوت کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھیں۔ اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے کہا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت کا لطف لینا چاہتے ہو اور احسان کی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہو تو اللہ کی ایسے عبادت کرو، اس تصور، اس وہم، اس گمان کے ساتھ کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ جب انسان کسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کا احترام، اکرام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا وزیر اعلیٰ کی یا ڈی آئی جی کے یا آئی جی کی مثال لے لیجیے، آپ کے ذہن میں اس کا تصور آئے کہ وہ ہمارے گھر آ رہا ہے تو آپ اس کا اکرام جس طرح بھی کھانا بنائیں گے، احترام کریں گے، لیکن جس وقت وہ گھر آ جائے گا اور اس کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو وہ جو کیفیت عزت احترام کی ہوگی وہ اس کے آنے سے قبل سے مختلف ہوگی۔ اللہ کو ہم سب مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ مخلوق کی مثال نہیں ہے، بات سمجھانے کے لیے۔ اللہ کے اوپر اللہ کے فضل سے ہر بندہ مومن اور مسلم کا ایمان ہوتا ہے، لیکن وہ اکرام اور احترام اگر رب سامنے ہو وہ کیسا ہوگا؟ وہ اکرام، احترام، وہ عبادت میں لذت تب بھی آ سکتی ہے جب آپ اپنے برین کی یہ ٹریننگ کریں کہ میرا رب میرے سامنے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ ٹریننگ کی اعلیٰ ترین سطح، اور وہ گمان اپنے دماغ میں پیدا کیجئے، پھر جو اکرام، پھر جو لذت، پھر جو عبادت کا مزہ آئے گا وہ احسان کا مقام ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو سوچ لیجئے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہر لمحہ، ہر پل، ہر جگہ پہ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ جو کیمرے ہیں، صرف ان کیمروں کی وجہ سے معاشرے میں کئی مقامات پہ بڑی اصلاح ہوئی ہے۔ کیوں؟ یہ جی کیمرہ دیکھ رہا ہے، اگر میں نے کوئی عمل ایسا کر لیا، پیسے کسی سے پکڑ لیے، کیمرے کے اندر آ جائیں گے، میں نے کوئی ایسی حرکت کر دی، کیمرے کے اندر آ جائیں گے۔ ایک کیمرے کی نگرانی سے انسان گھبرا گیا ہے۔ تو انسان کم از کم اپنے برین میں یہ خیال کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر بھی عبادت میں لطف آتا ہے۔ اور پھر خاص طور پہ جو بہن کا سوال ہے کہ نماز کے اندر خیالات منتشر ہوتے ہیں، نماز کے اندر عمومی طور پہ اجرمیوں کے جو خیالات منتشر ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ جو نماز کے اندر وہ الفاظ کو ادا کر رہے ہیں وہ ایک سبق کی طرح رٹے ہوئے ہیں، میں بھی آپ بھی جیسے سبق یاد کیا ہوا ہے ویسے ہی آتے ہیں، ٹھک ٹھک اللہ کے سامنے سبق سنایا اور چل دیے، اس سے فرض نماز ادا ہو جاتی ہے، یہ بھی یاد رکھیے، ادا ہو جاتی ہے۔ اور اس کو عادت، ہم بچوں کی بھی ٹریننگ کرتے ہیں کہ عادت بنائی جائے، عادت بنائی جائے، نماز 5 وقت پڑھنی ہے، یہ سبحان اللہ، یہ تسبیحات پڑھنی ہے، عادت۔ دنیا کی ہر عبادت اول عادت ہی ہوتی ہے، لیکن عادت کو عبادت میں جو منتقل کرنے کا کلیہ اور فلسفہ یہ ہے، وہ اس کے ٹرانسلیشن آپ یاد کریں، اس کے معنی کے اوپر، اس کے مفاہیم کے اوپر، اس صرف مفہوم اور معنی یاد نہیں کرنا، پھر اس کے متعلق جتنی احادیث ہیں وہ آپ کے برین میں ہو کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں، اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے اور اس کا جواب میرا رب کیا دے رہا ہے، اور الحمدللہ کہنے کا فائدہ کیا ہے، سبحان اللہ کہنے کا فائدہ کیا ہے، اور میرا رب کیا کہہ رہا ہے، الرحمن الرحیم کے بدلے میں رب نے کیا کہا۔ یہ اگر ساری باتیں آپ کے دماغ میں ہوں گی مستقل تو 2 3 4 5 دن کی ٹریننگ کے بعد آپ کا دل اس عبادت میں لگے گا۔ اور محدثین نے بہرحال عبادات میں لطف پیدا کرنے کے لیے اور عبادات میں یقین اور عبادات کے اندر وسوسوں سے بچنے کے لیے کچھ مجرب کلیات بھی بتائیں۔ ان میں سے ایک کلیہ یہ ہے کہ جو انسان وسوسوں کا، اشکالات کا، وہموں کا شکار ہوتا ہے، یہ رسول اللہ کی دعائیں بھی آپ نے سن لی اور عمومی ترجمے کی بات بھی آپ نے سن لی، لیکن جو بندہ وسوسوں کا، وہموں کا بہت ہے شکار ہو، اس کو اپنی زندگی کے اندر ہر روز ایک عبادت اس انداز میں کرنی چاہیے کہ اس عبادت کا اللہ کے علاوہ کوئی گواہ نہ ہو، تو اس کی عبادت میں لذت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور وہ عبادت بالعموم محدثین نے تہجد کی نماز لکھی، تہجد تو آج کل ہم مسجد میں پڑھتے ہیں، تو بالعموم یہ ہے کہ جس وقت پورے گھر والے سو جائیں،
نہ بیوی جاگ رہی ہے نہ بچے جاگ رہے ہیں، عورتوں کے لیے نہ خامن جاگ رہا ہے نہ بچے جاگ رہے ہیں، خاموشی سے وضو کیا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، خاموشی سے اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں، اس وقت آپ کے ذہن میں یہ ادراک ہوتا ہے کہ میں واقعی صرف ایک ہستی کے لیے عبادت کر رہا ہوں، اور وہ ادراک اور شعور انسان میں عبادات کا لطف پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر وہی بات ہے کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو عبادت کے افعال ہیں ان کے اجر و مناقب کیا ہیں۔ انسان سر سجدہ زمین پہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سر کو اتنا بلند کرتا ہے کہ اپنے قدموں میں لے جاتا ہے، یہ سجدہ اللہ کے قدموں میں چلا جاتا ہے۔ تو اگر ہم ان فضائل، مناقب، ترجمے اور اکیلے اور تنہائی میں کچھ عبادت اللہ کے لیے خاص کریں گے تو عبادات میں لطف پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔